دنیا کی ایک لاٹ ہے جو سمجھتی ہے روڈ کراس کرتے ہوئے بہت کول دکھ رہے ہیں. زندگی جوا ہے, جوئے سے پیسہ کمانے دے, میوزک بنانے دے آگے. زندگی جوا ہے, جوئے سے پیسہ کمانے دے, میوزک بنانے دے آگے لگانے دے. زندگی جوا ہے, جوئے سے پیسہ کمانے دے, میوزک بنانے دے آگے لگانے دے. خدا کا واسطہ ان گرمی میں کھڑے بیچارے پیچھے غریب لوگوں کا ہی کچھ خیال کر لو. کیا سوچ رہے ہوں گے خدا؟ ایک تو 40 ڈگری, اوپر سے ٹریفک بلاک, بجلی کے بلوں کی پریشانی, خرچے مہنگائی کی ٹینشن. اب یہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا. جہنم اگر ان ٹک ٹاک کے لونڈوں کو دیکھنے کا نام نہیں تو کس کا نام ہے؟ خیر, اگر یہ لاٹ سٹوپڈ ہے, اگلی تو اس کا بھی ریکارڈ توڑتی ہے, اور وہ ہے اس جینوسائیڈل بھالو کی سرکار کی. مودی موصوف کی حکومت نے کووڈ کے ارلی ڈیز میں اچھی طرح تو مینج کر لیا وائرس کا اسپریڈ, لیکن کچھ عرصہ پہلے اس کی حکومت نے ہندو فنڈامنٹلسٹ عوام کو خوش کرنے کے لیے 2 مہینے تک کمبھ میلے کی اجازت دے دی. لوگ آئے, سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک گائیڈ لائنز کو مارے ٹھڈے. پھر ہوئے انڈیا میں اسٹیٹ الیکشنز, جہاں پہ ایکسپرٹس کی ایڈوائس کے برعکس اس یوگی ڈیمن اور اس کے منسٹرز نے بڑی ریلیز کی. ایک منسٹر نے تو سائنٹیفک کمیونٹی کا دماغ ہلا کے رکھ دیا یہ کہہ کے کہ گائے کا پیشاب پینے سے آپ کو کووڈ سے امیونٹی ملتی ہے. I mean, can you imagine؟ انڈیا کی آبادی بڑی ہے, بہت بڑی ہے. 1 ارب 30 کروڑ بندہ رہتا ہے ساؤتھ ایشین ملک میں. اٹ اسٹینڈس ٹو ریزن اگر وائرس اسپریڈ ہوتا ہے ایون ایک چھوٹی پرسنٹیج میں بھی, تو انڈیا کا ہیلتھ کیئر سسٹم کلیپس کر جائے گا. اور وہی ہوا. ہاسپٹلز میں آکسیجن, بیڈز اور باقی میڈیکل سپلائز کی شارٹیج ہو گئی. ڈیتھ ریٹ اسکائی راکٹ کرنے لگ گیا. ایک دن میں 5-5 ہزار ڈیتھس ہو رہی ہیں. یہ تو حال کر رہا ہے ایک ایسا پینڈیمک جس کا ڈیتھ ریٹ 1 to 5% کی رینج میں ہے. اب امیجن کرو اگر کورونا کا ڈیتھ ریٹ 60% ہوتا, کیا تباہی مچنی تھی. یہ کیس تھا 14 سینچری میں, جب بلیک ڈیتھ بیوبونک پلیگ نے یورپ کو سویپ کر لیا تھا, جس کی وجہ سے 5 کروڑ لوگ, 60% آبادی یورپ کی موت کے منہ میں چلی گئی. بلیک ڈیتھ کی اصل وجہ تھی آئرونکلی نیمڈ بلیک ریٹ, کالا چوہا. چوہوں کی باقی نسل یعنی گرے اور براؤن ریٹس انسانوں سے دور بھاگتے ہیں. یہ نالوں میں اور زمینی سطح سے نیچے رہتے ہیں. بلیک ریٹ نہیں, یہ انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے. بلیک ڈیتھ کی شروعات ایک خاص قسم کے بیکٹیریا سے ہوتی ہے. جب ایک جگہ پہ چوہے حد سے زیادہ پھیل جائیں تب ان پہ یہ بیکٹیریا حملہ کرتا ہے. کہتے ہیں ایک کالونی میں 10 سے 14 دنوں میں زیادہ تر چوہوں کو مار دیتا ہے یہ بیکٹیریا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان چوہوں کا خون چوسنے آتی ہیں فلیز یعنی پسو. جب چوہے مر مر کے ختم ہونے لگتے ہیں تو یہ پسو 3 دن تک فاقے کاٹتی ہے. 3 دن بعد یہ بھوک کی حالت میں حملہ کرتی ہے انسانوں پہ, اور اس طرح یہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہوتا ہے چوہوں سے ہیومنز میں. انسانوں میں 3 سے 5 دن لگاتا ہے یہ انفیکشن اپنی علامات ظاہر کرنے میں. اس کی وجہ سے گروئن, آرم پٹ, نیک اور تھائی کی ریجن سوج جاتے ہیں. سر اتنا شدید درد کرتا ہے کہ لگتا ہے اسکل کریک کر رہا ہے. کہتے ہیں لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کے گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع ہو جاتے تھے کیونکہ ان کی باڈی سخت اوور ہیٹ ہو رہی ہوتی تھی, اور ان مصیبت کے مارے لوگوں کو زبردستی کنٹرول کرنا پڑتا تھا. اور اگلے 3 سے 5 دنوں میں 80% لوگ جن کو یہ بیماری لگتی تھی وہ مر جاتے تھے. جو زندہ بچ گئے ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا تھا, مردوں کے ڈھیر سے کیسے جان چھڑانی ہے. ہر چرچ میں وہ کنویں کی لمبائی جتنا گہرا گڑھا کھودتے تھے اور رات کو جمع ہوئی لاشوں کو اس گڑھے میں پھینک دیتے تھے. صبح ہوتے ہی مزید ڈیڈ باڈیز کا ڈھیر لگ جاتا تھا. وہ گڑھے میں پڑی ڈیڈ باڈیز کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال کے نئی ڈیڈ باڈیز کو اس کے اوپر پھینک دیتے تھے. کئی لاشیں ہلکی سی مٹی سے کورڈ ہوتی تھیں, لہٰذا کتے ان مردوں کو ان کی جگہ سے نکال کے شہروں کی سڑکوں پہ گھسیٹتے تھے.
یہ تو تھا وحشت ناک اکاؤنٹ بلیک ڈیتھ کا. شروع میں ٹک ٹاک سے ہوا، پھر میں کرونا وائرس کے انڈیا پہ وار تک پہنچا، اور پھر میں ٹائم کو ریوائنڈ کر کے 14th سینچری یورپ میں چلا گیا. ہوپ یو لائک دس ویڈیو.